مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے 2007 کا ذکر کیا، اس وقت بھی جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو نکالا گیا تھا تو اس نے ایک جوڈیشل موومنٹ کو ٹریگر کیا تھا. کیا ایسے حالات آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں صلاح الدین صاحب؟ دیکھیں، میں یہاں کراچی میں تو یہ 27ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو کراچی میں ابھی تک میں ایک ایونٹ اٹینڈ کر چکا ہوں. وہ کراچی بار نے ایک کنونشن کی تھی 27ویں ترمیم کے خلاف. اس وقت تک یہ سینٹ میں پاس نہیں ہوئی تھی. مجھے جو غم و غصہ اس پہ نظر آیا اور خاص طور پہ ینگ وکیلوں سے، سچی بات ہے 26ویں ترمیم جب آئی تھی تو اس وقت شاید لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ آئینی بینچ، سپریم کورٹ تو وہی تھی، اپنا آپس میں آئینی بینچ ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، تو بہت سارے لوگوں کو ایک کنفیوژن تھی کہ کوئی اس میں کیا مسئلہ ہے. اب یہ جو آئینی عدالت آئی ہے اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے اپنے سارے جج صاحبان کو اس میں لگا دیا ہے، اس کے بعد ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. دوسری چیز جو یہاں ایٹ لیسٹ جو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے اس کا اعتراف ہے کہ اب ہم 28ویں لے کے آئیں گے، اور 28ویں میں کئی چیزیں ذکر ہوتی ہیں، نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے، NFC ایوارڈز کی بات ہوتی ہے، ایگزیکٹو میجسٹریسی، سو آن سو فورتھ، ایک لمبی ایک وش لسٹ ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ کس نہج تک جا رہا ہے. یہ بیسکلی ایک ڈکٹیٹرشپ اور ون یونٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریزنٹمنٹ ہے. صحیح. میں اس پر جو ہے اشرف صاحب آپ کا بھی موقف لوں گا، لیکن مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ کل جو خط لکھے گئے دونوں ججز کی جانب سے، جو ان کا ریزگنیشن لیٹر تھا، ایک تو انہوں نے کہا کہ اسالٹ ہے یہ آئین کے اوپر اور جوڈیشری کے اوپر جو 27ویں ترمیم آئی ہے. کچھ اور جو کامنٹ تھے لیٹر کا جو کانٹینٹ تھا، اس میں منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالت کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سپریم کورٹ کے بالخصوص کاری ضرب لگا دی گئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی 27ویں ترمیم کی کوئی کانسٹیٹیوشنل لاجک یا اس کی لیگل نیسیسٹی نظر نہیں آتی. اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا نام تو نہیں لیا، بٹ یہ انہوں نے تنقید ضرور کی کہ جو ہیڈ آف جوڈیشری اگر اپنے پرسنل انٹرسٹ کو انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے آگے رکھیں گے جبکہ ان کی اپنی جو لیگل لیجیٹیمیسی وہ سوال ہو اس پہ، تو مسئلہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ 27ویں ترمیم نے اس حد تک نقصان پہنچایا ہے جوڈیشری کو اور آئین کو؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے اور رفقا بھی ہیں. they do not agree. If they agreed with him, they would have put their signatures on this letter. They would have followed suit. دیکھیے یہ معاملات جو ہیں یہ ذاتی پسند اور ناپسند کے نہیں ہیں، اور ابھی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا ہے. ایسا نہیں ہوا سپریم کورٹ سے آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ایک پرٹیکولر جورسڈکشن لے کے، پہلے سپریم کورٹ میں ڈویژن آ گیا تھا، اور وہ ڈویژن آ گیا تھا کہ کیا کون سے کیسز جو ہیں وہ ادھر جائیں گے، کون سے ادھر جائیں گے، کون سے سپریم کورٹ کے ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے، کون سے نہیں بیٹھیں گے. اور وہ ایک عجیب سی کشمکش تھی، اور آپ نے وہ آرگیومنٹس میں بھی سنا اور سارے سلسلے ہوتے رہے. اب یہ پہلی دفعہ تو نہیں اس کی سوچ آئی تھی، اوور نائٹ تو نہیں تھا. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات کی گئی تھی کہ ایک الگ سے کورٹ بنایا جائے جس کے اندر آئینی معاملات کو دیکھا جائے. سو اٹ واز ان دی آفنگ فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. ان دونوں جماعتوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی، اپنے الیکشن کے سلسلے میں بھی یہ باتیں کی تھیں اور کلیئرلی کی، اور آپ کو وہ تقریروں میں بھی سنائی دیں گی، اور اس بنیاد کے اوپر بھی یہ سارا سلسلہ ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسالٹ یا کوئی شب خون بنا. 26ویں ترمیم کے بعد اب جب یہ 27ویں ترمیم آئی ہے تو یہ منصور علی شاہ صاحب کا، دس از ناٹ اے لیگل اسٹیٹمنٹ سر، دس از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، اینڈ دس پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ انٹائٹلز ہم ٹو اسٹارٹ اے کیمپین اگینسٹ آل دس. ان کی ثوابدید ہے. دیکھنا تو یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے، دیکھنا تو یہ ہوگا
کہ عام لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ بار ایسوسیشنز کیسے دیکھتے ہیں, ان کے کالیگس کیسے دیکھتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ہے کہ ایک عدالت آ گئی ہے, وہ عدالت فنکشن کرنا شروع ہوگی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس کو پہلے سے پری جج کرنا ایک جج کا کام اشرف نہیں. صاحب میں کل سن رہا تھا اعتزاز احسن صاحب کو, جو کہ ون آف دا آرکیٹیکٹ تھے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ایک تصور تھا آئینی عدالت کا وہ بالکل مختلف تھا جو اب ہونے جا رہا ہے. اور انفیکٹ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ 6 سال کے لیے بنائی جائے گی تاکہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا آئین میں جنرل پرویز مشرف کے انڈر اس کو کریکٹ کیا جا سکے. دوسرا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ کے پاس جب آلریڈی یہ پاورز موجود تھے کہ وہ آئینی فیصلے کر سکتے ہیں, تو پھر آئینی عدالت کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ تو ان ممالک میں ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ آئینی فیصلوں کو دیکھ سکے. دیکھیے, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی وہ تھی یورپ میں اور ان ملکوں میں جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے اسٹیچوٹری لا, قانونی جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں جوڈیشل ریویو کی پاور نہیں تھی کورٹس کے پاس. دے وڈ جسٹ ٹو فالو دی لا. یہ سارا سلسلہ تھا. میرا استدلال ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو فیڈرل سپریم کورٹ کی ضرورت ہے. آپ اور صلاح الدین صاحب بھی سے میری یہ اس پہ بات ایک اور جگہ پہ بھی ہوئی ہے, پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس پروونشل قوانین ہے, آپ کے پاس فیڈرل قوانین ہے. آپ ہائی کورٹ کو, سپریم کورٹ کو بالکل ٹچ نہ کریں. آپ صرف ان سے یہ کہیں کہ آپ پروونشل معاملات کو دیکھیں گے, پروونشل معاملات میں ریٹ بھی جاری کریں, آپ اس کے اندر ساری چیزیں کیجیے. میں تو اس چیز کا داعی ہوں کہ سیشن جج کے پاس بھی ریٹ جاری کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. دس از ہاؤ آئی ہیو آلویز فیلٹ اینڈ آلسو سیڈ آل دیز تھنگس. اور ایک فیڈرل آپ ادارہ بنائیں جس میں فیڈرل لاز جو ہیں بینکنگ کے, کسٹم کے, کمپٹیشن کے, انشورنس کے, یہ اس سٹریم میں چلیں. جب آپ 2 الگ الگ سٹریمز چلائیں گے تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہوگی, کوئی کرٹیسزم نہیں آئے گا. جو فیڈرل ہائی کورٹس بنے اسلام آباد میں رکھیں, ان کے بینچز تمام پروونسز میں ڈال دیجئے, وہ وہاں پہ وہ فیصلے کریں, اور سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ اسی طرح رہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پروونشل معاملات کو دیکھے. This is the thought process which I had propagated, I had advocated about. This is what I thought was the right way of doing things. اب بہت بہتر لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. There's a huge battery of lawyers,